گنٹور سے 50-6 کلومیٹر دوری پر آباد شہر بیلم کنڈا میں ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم سے جڑی ایک تاریخی حیثیت کے تاریخی مقامات بھی وہاں پہ موجود ہے۔ آپ کو کئی دور چلنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پہاڑ نظر آئے گا اور اس کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک قلعے کا دروازہ نظر آئے گا جو اندر کے قلعے کے اندر آپ کو لے جاتا ہے۔ یہ سفر پورا آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے گا اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ایک جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ تاریخی مقامات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک غیر مسلمان کنڈویٹی راجیم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہمیں اس جگہ کا پتہ اس شخص سے ملا جو اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام عبدالغفار ہے۔ انہوں نے ہماری نو آور ہسٹری ٹیم سے فون پہ رابطہ کیا اور اس تاریخی مقامات کا ہم کو اطلاع دی، اور اس کے بعد ہم اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ چل پڑے اور اس مسجد کی زیارت بھی کرے اور اس سارے جگہ کی اطلاع بھی لی، اور آپ کو بتانے کے لیے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ پہاڑ چڑھنے کے بعد آپ کو بہت پیاس محسوس ہوگی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں پہ قدرتی جمع ہوئی چشمہ یہاں پہ ایک نظر آئے گا جس سے آپ پیاس بجھا سکیں۔ السلام علیکم جی دوستو، ہم ہیں نو آور ہسٹری کے ٹیم اور میں ہوں صوفی عمران، اور ہمارے نو آور ہسٹری کے ایک نئے ساتھی، ایک ٹیم ممبر ہمارے سمیر، اور ابھی جو ویڈیو نکال رہے وہ ہمارے ایک پہلے کے ٹیم ممبر تھے نو آور ہسٹری کے، اور وہ ایاز ہیں۔ اور آج ہم آپ کو ایک نئی داستان اور ایک نئی مسلمانوں کی تاریخ، جسے صوبہ آندھرا پردیش گنٹور ڈسٹرکٹ کے اندر، گنٹور ڈسٹرکٹ کے پاس بیلم کنڈا ایک شہر ہے جس کے ایک منڈل بھی کہا جاتا ہے، اسی منڈل کے اندر بہت سا مسلمانوں کا تاریخ اور ہندو اور مسلمان کے اتحاد کا ایک تاریخ یہاں پہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں، ہم کو بھی یہاں کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو ہمارے ویڈیوز اور ہمارے جو کارنامے سب دیکھنے کے بعد بیلم کنڈا کے ایک ساتھی نے، عبدالغفار بھائی جو بیکام پڑھے لکھے ساتھی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہاں پہ بھی ایک مسلمانوں کا بہت سا تاریخی مقام ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے اور اولیاء اللہ کی ایک آخری قیام گاہ کی یہ جگہ ہے۔ تو ہم ابھی اسی مسجد کے بارے میں تلاش کرتے ہوئے ابھی بہت دیر سفر کرنے کے بعد، پہاڑوں کی بیابانوں کے بہت دیر سفر کرنے کے بعد، تقریباً کم سے کم آپ کو 1.5 گھنٹہ پہاڑ چڑھنے میں لگ جائے گا، اور بہت دقت کی بات ہے۔ آپ چڑھنا بولے تو کمپلسری آپ کے ساتھ 3 یا 4 باٹلز کا پانی ہونا ضروری ہے، پانی لے کے ہی چڑھنا ہے اگر آپ آنا چاہیے تو۔ بہت مشکل سے ہم لوگ چڑھ کے ادھر آئے ہیں، اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں۔ ابھی ہم ایک جگہ سے وضو بنا لیے اور کھانا وانا سب کھا لے کے ابھی مسجد کا حال دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کی زیارت کرنے کے جا رہے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک مختصر سی تاریخ ہے، ہم بہت کوشش کریں تاریخ کو جاننے کے لیے، بٹ ہم کو کہیں سے بھی تاریخ نہیں مل رہا، کیونکہ یہ بہت روئن پلیس ہے۔ ایک کم سے کم یہ 1300 اور 1400 کے تاریخ کے زمانے کا ہے، جیسا کہ ابھی کونڈویڈو جانتے ہیں، کونڈپلی جانتے ہیں۔ کونڈویڈو کے جو غیر مسلمان حکمران تھے، کونڈویڈو کے ریڈی کنگڈم کا، اس سے تعلق رکھتا ہے
اور ان کی حکومت کے بعد 1530 میں نظام گولکنڈہ کے قلی قطب شاہ لوگوں نے اس جگہ کو فتح کیا اور اس کے بعد ان کا راج یہاں پہ چل رہا تھا۔ اور آج ہم بلم کنڈہ کی کچھ تاریخی جانکاری دینے کے لیے مختصر سی تاریخ بتاتا ہوں، بٹ مختصر سی تاریخ ہمیں بہت بتانا چاہتے تھے، پھر بھی یہاں کی ہسٹری ہم کو نہیں معلوم ہوئی اور کتابوں سے بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا، اور گوگل میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ ہسٹری تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت پرانا ہے، کم سے کم اس کو 1000 سال 1200 سال پرانا ہسٹری ہے یہاں پہ۔ 1400-1300 سے جو جیسا کہ کونڈویڈو تھا، اس کونڈویڈو کے جس کو حکمران تھے کونڈویڈو ریڈی راجولا بول کے، ان کے حکمران میں یہ جگہ تھا بلم کنڈہ۔ اسی طرح ان کے بعد 1530 میں ان کی حکومت ختم کرتے ہوئے وڑیسہ کے جگپت اللہ راجولا ان سے ختم کرتے ہوئے مسلمان حکمران کا یہ حکم چلتے رہا، اور جیسا کہ گولکنڈہ قلی قطب شاہی خاندان لوگ نے اس کو 1530 میں فتح کیا، اور اس کے بعد جب انہوں فتح کیا تو اس بلم کنڈہ شہر کو، مطلب یہاں کے ایک بلم کنڈہ گاؤں کو ضیاء الخان بول کے ایک جاگیردار کو اس سارا شہر کو ان کے حکم میں دے دیا تھے، ان کے تحت میں دے دیا، تو انہوں نے اس جگہ کی پوری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تو ضیاء الخان کے تحت میں یہاں پہ ایک مسجد بنایا گیا تھا، جس کے اس زمانے کے مسلمان وہاں پہ اللہ کا عبادت کر سکے، 5 وقت اذان بھی دے سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سنتوں کو ادا کر سکے اور اللہ کی نماز کو زندہ کر سکے۔ تو ضیاء الخان صاحب نے قلی قطب شاہی کے دور حکومت میں یہاں پہ ایک مسجد بنائے تھے، اور ان کے بعد پھر سے وجے نگرا راجولا کا ان کے ہاتھ میں آ گیا، پھر سے قلی قطب شاہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو ویسا اس طرح تھے سلطان قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، ابراہیم قلی قطب شاہ، اور اس کے بعد آپ کو کم سے کم 1560 پر 8 مطلب یعنی 1600 کے قریب یا 1700 کے قریب میں اس جگہ کو گولکنڈہ کے قلی قطب شاہ کے بعد مغلز کے اس میں اس سارا جگہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو مغلز کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں ان کا حکم چلا تھا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کا بھی ان کا حکم چلا تھا، اور اس کے بعد حیدرآباد کے نظام جو صفدر جنگ صاحب تھے ان کے حکم میں بھی یہ جگہ چلا تھا۔ تو مسلمانوں کا بہت سا تاریخی مقام یہاں پہ بلم کنڈہ کا ہے، یہاں بہت تاریخ ہے، جیسا مسلمانوں نے بہت سا اس جگہ کو تاریخی حیثیت سے اپنا حکم چلایا۔ پھر بھی یہاں پہ ہم کبھی بھی تاریخی جگہ جاننے چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی آپ کو دن میں خیال آئے گا کہ پہلا کونڈویڈو ہے اور اس کے بعد کونڈا پلی ہے، بٹ یہ سب نہیں، یہاں پہ ایک تاریخ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلم کنڈہ میں بھی ایک اپنا تاریخی مقام ہے جس کو ہم ضرور زیارت کرنا ہے۔ ابھی ان کے زمانے میں قلی قطب شاہی کے زمانے میں اور اس کے بعد آنے والے مسلمان سلطنتوں کے زمانے میں جس طرح مسجد بنائی تھی، یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ابھی حالات دیکھنے کے لیے ہم زیارت کریں نوورسٹی کے ٹیم سے۔ اور یہ سب ہو رہا ہمارے عبدالغفار بھائی جو بلم کنڈہ کے نیٹو ہے اور یہاں کے لوکل پیپل ہے، ان کی وجہ سے ہی ہم یہاں آئے۔ چلتے ہیں ابھی مسجد کے حالات، اور مسجد کی زیارت کریں گے، وہاں پہ اذان دیں گے اور ظہر کی نماز بھی ادا کریں گے۔ السلام علیکم۔ جب ہم مسجد کے لیے جا رہے تھے تو ہم سمجھے کہ مسجد کا سامنے کا حصہ نظر آئے گا، بٹ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کے دائیں بائیں اور سامنے پیچھے ہر طرف جھاڑ ہی جھاڑ ہے، اور پورا مسجد پیڑ پودوں سے بھر گیا ہے تاکہ مسجد بھی نظر نہیں آئے گی۔ ابھی ہم اندر چل کے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر اس طرف دیکھیے، یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم وہاں پہ ویڈیو نکالنے کے بعد کافی اندر آ گئے تھے، تو یہ پورا اس زمانے میں بہت کھلا ہوا زمین تھا، ابھی پورے پیڑ پودے سب اگ گئے ہیں۔ تو یہ مسجد کی دیوار ہے، ضیاء الخان کے زمانے میں ان کے دور حکومت میں، قلی قطب شاہی کے دور حکومت میں اس مسجد کو بنائے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی دیوار نیچے کرو ہمارے، آپ ابھی اندر دیکھیے تو یہاں پہ مسجد کی دیوار کے بعد آپ کو مسجد کے اوپر چڑھنے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے مسجد کے اوپر، تو وہ چڑھنے کا آپ کو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسا کہ سٹیپس ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم مسجد کا اندر کا حصہ دیکھیں گے ابھی مسجد کا کیا حال تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی دیوار بھی زندہ ہے، آج بھی مسجد کا دیوار ہے، اور اس زمانے میں ضیاء الخان صاحب کے دور حکومت میں مسجد بنائی ہوئی مسجد میں۔ ابھی چلتے ہیں ہم عبدالغفور خان صاحب کے ساتھ، دیکھتے ہیں۔
मस्जिद का हाल देख सकते हैं कि किस तरह है। ये सब पेड़ पौधे सब उग गए हैं और यहाँ पे मेंबर व मेहराब है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मस्जिद का मेंबर है। इससे भी मालूम हो सकता है कि ये मस्जिद है। ये मेंबर व मेहराब है जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और यहाँ आने के बाद इस साइड में तो आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में कुछ गंदे लोग ने कुछ हासिल करने के लिए, यानी जैसा कि पैसा और उस ज़माने के जो चीज़ें होती है ना, जैसा कि ख़जाना बोलते हैं यानी कोई निधि बोलते हैं, उस जैसे चीज़ों के लिए ये लोग ने, जैसे गंदे लोग ने यहाँ पे खुदाई की और मस्जिद का पूरा एक साइड का हिस्सा पूरा ने उन्होंने गंदगी फैला दिया और पूरा यहाँ से निकाल दिया। जैसा कि खुदाई की और मिट्टी पूरा निकाल के जो पुराने चीज़ें होती हैं उस पुराने चीज़ों को ने उन्होंने यहाँ पे फेंक दिया। जैसा कि मस्जिद की जैसा कि कालीन तरह होती थी जिसने नीचे बिछाई थी, उस चीज़ों को निकाल के यहाँ पे फेंक दिया है। और यहाँ पे ज़ियाउल खान साहब जो कुली कुतुब शाही के ख़ानदान दौरे हुकूमत में उन्होंने यहाँ के सूबेदार थे, जागीरदार थे, तो उनके ज़माने में उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पे इस मस्जिद को बनाया बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था। वो सही है या गलत है हमको भी मालूम नहीं है, फिर भी हम कुछ एक यूट्यूब चैनल से और कुछ गूगल में ब्रिटानिका एक किताब से हमको उस हिस्ट्री मिला था। तो यहाँ पे 1530 से मुसलमानों की हुकूमत थी और 1600 यानी 1760 पर 8 के करीब इस हुकूमत ब्रिटिश के हाथ में चले गया। और ब्रिटिश के हाथ में चले जाने के बाद सूबाए गुंटूर से यहाँ कलेक्टरेट का ऑर्डर यानी उनका हुकूमत चलता था। तो आप मस्जिद के देख सकते हैं, मस्जिद का एक छत है, छत अभी पूरा निकल गया है, पूरा गिर गया है नीचे और यहाँ के खुदाई हुआ मिट्टी को यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये मस्जिद का जो आप प्रहारी दीवार बोलते हैं मस्जिद का, तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद किस हालात में है। इसको हमें हुकूमत से यानी हुकूमत से हमें उनके इजाज़त चाह के यानी उनसे ये इरादा करते हैं, उनसे हमें ये हेल्प चाहते हैं कि इस मस्जिद को फिर से दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन करें या टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, यानी इसको क्लीन एंड ग्रीन करके इसको सारा क्लीन करा के इस मस्जिद को एक तारीखी हैसियत से इसे एक हिस्टोरिकल प्लेस इसको बनाना है, क्योंकि ये भी हमारी एक तारीख है। इस तारीखी मस्जिद को हमें हिफाजत करना है, इस मस्जिद को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसे फिर से हमें हिफाजत कर लेना है कि अपने तारीख को कैसा हिफाजत कर सकते हैं। तो नो अवर हिस्ट्री के टीम के ज़रिए से आज इस मस्जिद का दौरा हुआ और अभी हम पीछे जाएंगे, मस्जिद का पीछे का दीवार और मस्जिद के अतराफ के जगह हम कभी हम ज़ियारत कर लेंगे। अब आपके सामने एक खूबसूरत हाउस, बिल्कुल मस्जिद के सामने ही एक हाउस है उस ज़माने का जहाँ पे वज़ू किया जाता है, और इस हाउस अब फ़िलवक्त पूरा मिट्टी से बंद हो गया है। अब हम इसी मस्जिद का पीछे का हिस्सा दीदार करने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत मुश्किल से आपको जाना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ से गुज़रे तो जहरीले जानवर सांप और बिच्छू से बहुत बच के रहना और इसका ख़ास ख्याल रखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के पीछे के हिस्से पर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि मस्जिद के पीछे का हिस्सा कितना रुइंड है और कितना पुराना हो गया है और किस तरह इसकी शान गिरते हुए ढलते हुए आपको दिखाई देता है इस वीडियो में। प्लीज़ इस मस्जिद की विज़िट करें और इस मस्जिद को फिर से आबाद कराने की आप सब कोशिश करें। ये मस्जिद का मेंबर और महराब का पीछे का हिस्सा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम मस्जिद की ज़ियारत की है और मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद कुछ तफरी कर रहे थे मस्जिद का, तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। क्योंकि हम पहाड़ी के एरिया में थे तो बहुत ऊंचे मकाम पे थे हम लोग पहाड़ के, तो अचानक से यहाँ पे मुसलसल 2 घंटे तक बारिश हुई थी, तो हमारे सारे कपड़े भीग गए थे। इसलिए हम कुछ वहाँ पे एक जगह था तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 2 घंटे तक वहाँ पे आराम कर लिए और अपना खाना वाना सब ख़त्म कर लिए। और बारिश रुकने के बाद हम अभी बाहर आए थे, तो अब हम चलेंगे। एक अल्लाह वालियों का मज़ार भी है जो अल्लाह वली थे, उनकी आखिरी क़ियामगाह यहाँ पे है, यहीं पे इसी पे बेल्लमकुंडा के पहाड़ के एरिया में था, तो उसकी भी ज़ियारत कर लेंगे। तो आप अब चलिए इंशाल्लाह हम दरगाह के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफीर भाई, ये बताइए कि अभी यहाँ से कितने दूर तक जाना है दरबार को?
ایک 100 میٹر کے پاس. تو عبدالغفور بھائی جو یہاں کے بلم کنڈا کے ساتھی ہیں انہوں بتا رہے کہ یہاں سے ایک 100 میٹرز کا پیدل چلنا پڑے گا. یہ بھی بہت جنگل کا ایریا ہے. یہاں سے چلنے کے بعد ہم بابا کے مزار کی زیارت ہو جائے گی. تو چلتے ہیں. اس راستہ ہم کو دکھانے والے عبدالغفور بھائی ہیں. چلیے گا. تو ناظرین ہم 100 میٹر چلنے کے بعد عبدالغفور بھائی کے ساتھ ہم ابھی آخری جو حضرت یہاں پہ آرام کر رہے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے اس زمانے کے بادشاہوں کے زمانے میں تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے آئے تھے. کہاں سے آئے اور کہیں پہ تھے وہ دفن ہو گئے، یہ سب ہم بھی نہیں جانتے. اور یہاں پہ ان کے بارے میں کچھ بھی ہسٹری گاؤں والوں کو بھی نہیں معلوم ہے. اور یہ ہر سال ان کا یہاں پہ ولایت کا دن مناتے ہیں. اور یہاں پہ اس زمانے میں ان کو مزار کا جو مقبرہ ہے وہ اس زمانے کے بادشاہوں نے ان کی محبت میں اور ان کی دربار کو آنے والی جنریشنز کو بتانے کے لیے ان کا مقبرہ یہاں پہ بنایا گیا ہے. تو اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے. صرف ہمارا نیت یہ ہے کہ ان کی زیارت کریں. یہ بھی اس زمانے کے بادشاہوں کے زمانے پہ ہی ان کا مقبرہ بنایا گیا تھا. تو چلے ناظرین آپ بھی زیارت کر لیں ہمارے ساتھ. یہ ہمارا سفر کا آخری منزل ہے، جہاں پہ ایک اللہ والوں کی آخری خیامگاہ کی دیدار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت کر لیے اور پھر ہمارا سفر اختتام تک پہنچے گا. آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس جگہوں کی زیارت کیجیے اور یہاں پہ آ جائیے. اور یہاں پہ آ جانے کے بعد یہاں کی پوری زیارت کریں. اگر کچھ انفارمیشن ہونا ہے تو ہم ان کا رابطہ آپ کو دے دیں گے. اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے بلم کنڈا کے فورٹ کو کیسا آنا ہے اور کہاں سے آنا ہے اور کیسا جانا ہے اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کس وقت پہ آنا ہے، کس موسم میں آنا ہے، یہ سب اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہم کو نیچے کامنٹ کریے. ہم آپ کو پرسنل سے انشاءاللہ آپ کو ہمیں ریپلائز دیں گے. اور یہاں پہ عبدالغفار ساتھی ہے جو ہمارے نو ورسٹی کے ٹیم ممبر ہے بلم کنڈا کے. ان کا بھی آپ بہت کافی معلومات ان سے آپ کو ملے گا. تو ہم ایک اللہ والا ابھی زیارت ہو چکی ہے. آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس درگاہ کی بھی بہت روئنڈ ہو چکی ہے. جیسا کہ مسجد کی بہت بری حالت وہاں پہ اس زمانے کی جو شاہی مسجد ہے، بہت سی خوبصورت مسجد ہے، بٹ وہ پوری مسجد کافی روئنڈ ہو چکی ہے. پورا بہت جھاڑ پودے سب لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ جانے کا کچھ بھی راستہ نہیں ہے. بہت مشکل سے وہاں پہ آپ مسجد کی زیارت کرنے کے لیے جانے پڑے گا. اور بارش ہونے کی وجہ سے ہم کافی پوری مسجد کی ہم تحقیقات نہیں کر سکے اور کافی مسجد کی ہم زیارت نہیں کر سکے. بارش کی بہت زوردار بارش ہوئی، 2 گھنٹے تک مسلسل بارش ہوئی ہے. تو آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آندھرا پردیش اسٹیٹ اور گنٹور ضلع بلم کنڈا منڈل کے پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کے اوپر یہ مسجد اور یہ اللہ والوں کی آخری خیامگاہ درگاہ ہے. یہاں پہ اسی کے پہاڑ کے اوپر ہے. اور بہت سارے جو تاریخی دیکھنے کے لیے ٹورسٹ پلیس بھی بہت اچھا ہے. اور یہاں پہ آپ پیدل ہی آ سکتے ہیں. گام تک آپ کو بائک یا کار کچھ بھی آ سکتے ہیں، بٹ پہاڑ چڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بٹ پیدل اسٹیپ سے بہت 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ چڑھنے کے بعد آپ کو اوپر پہنچ سکتے ہیں. وہ اسٹیپ سے ہی پہنچ سکتے ہیں. اور ہم عبدالغفار بھائی سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ عبدالغفار بھائی یہاں پہ لے کے آنے کے لیے اور نو ورسٹی کی ٹیم کو یہاں کی پوری تعریف کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے. آپ سب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ نو ورسٹی کے ٹیم کے ساتھ جڑی رہیے. اور کچھ بھی آپ کے پاس آپ کے علاقوں کے اندر کوئی ہسٹوریکل پلیسز ہے، کوئی مسجدیں ہیں اور کوئی ہسٹوریکل فریڈم فائٹرس ہے، سائنٹسٹ ہے یا کوئی ہسٹوریکل پرسنس ہیں آپ کے پاس جو اسلامک سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ہم سے نو ورسٹی کے ٹیم کے ساتھ ضرور رابطہ کریے. اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.